یہ اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے کیا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نواز شریف کو ہم چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنانے جا رہے ہیں. یہ عوام جوتیاں مارے گی. آپ دیکھیں دھتکار کے جو ہے 18 مہینے میں انہوں نے کیا ہے. وہ بھی بکواس کرتا تھا. میں نے کب کہا وہ صحیح بات کرتا تھا. وہ سارے ہی آگے لوٹتے ہیں, عوام کو بیوقوف بناتے ہیں, بکواس کرتے ہیں سارے. پر ریاستی پروٹوکول ایک مفرور, ایک سزا یافتہ شخص کو دے سکتے ہیں, اس کے ساتھ ہاتھ ملائے تو 7 سال سزا ہے. کہ کبھی حکومت ریاست بن جاتی ہے, کبھی عدلیہ ریاست بن جاتی ہے, کبھی کوئی اور جو ہے مقتدر ہلکے ریاست بن جاتے ہیں, اور عوام بیچاری رل گئی ہے. ایک ایسا وزیر اعظم جس نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا, ہم اسے جو ہے پابا سلاسل پہلے ہٹا بھی دیا, تابع داری کرتے ہوئے پابا سلاسل بھی کیا. اور ایک شک میں نے پڑھ کے سنائی جس کا اطلاق نہیں ہوتا کسی طور پر بھی, نہ یہ پروہیبٹڈ ایریا تھا کیونکہ یہ جنگ کے زمانے میں بنائی گئی تھی. یہ 1923 کا ایکٹ جو ہے, تو جنگی کوئی ایسے تاکہ راز نہ اگلے جائیں یا نقشے نہ چلے جائیں یا کوئی جو ہے ایٹم کی تنصیبات کہیں اور آشکارا نہ ہو جائیں, یہ اس کے لیے بنیادی طور پر آفیشیل سیکریسی ایکٹ ہوتا ہے, نہ کہ پاکستان کے عوام کو جو ہے اعتماد میں لینے کے لیے. اور ویسے بھی یہ جو فارن منسٹری ہے یہ پروہیبٹڈ ایریا میں نہیں آتی ہے, اس لیے اس کا اطلاق ہوتا ہی نہیں ہے آفیشیل سیکریسی ایکٹ پر. اور پرائم منسٹر کے حلف میں لکھا ہوا ہے کہ وہ اپنا جج کرے گا. باقی وزیر پرائم منسٹر کے حلف, پرائم منسٹر سے اجازت لے کر کوئی چیز ڈسکلوز کر سکتے ہیں. تو آئین کی ایک ایک چیز میں نے ان کو پڑھ کر سنائی, پریمبل سے لے کر جس میں جو ہے اور ریاست کی تعریف میں صرف عوام ہے, اس میں کوئی اور شریک کار نہیں ہوتا ہے. تو ریاست میں بھی, اور پھر تابع داری اور وفاداری ریاست اور آئین کی ہے, اس پر خدا را عمل کیجیے گا. پاکستان کے عوام کو جو ہے ان کی آزادی دیں اور ان کو جو ہے بنیادی حقوق جو ہے فراہم کیجیے گا. ابھی وہ 2 بجے کے لیے دوبارہ رکھا ہے. ہماری جو ہے استدلال آرگومنٹس جو ہیں وہ ہم نے کنکلوڈ کر لی ہیں. وہ میں نے تحریری جواب بھی 2 بجے دے دینا ہے, اور 2 بجے دوسرے فریق کو سنیں گے, اور پھر مجھے اگر رائٹ آف ریپلائی کے لیے کچھ کہنا پڑا تو میں کہوں گا. آپ نے کہا ریاست عوام ہے, کوئی اور نہیں ہے. آپ کو کیا لگتا ہے آپ کے اتنے دلائل کے باوجود مقدمہ بنتا نہیں, پھر بھی کون ریاست پہ قابض ہے, بننے کی کوشش کر رہا ہے؟ اور دوسرا آپ نے کہا کہ اگر عمران خان کے اوپر مقدمہ ہے تو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت اور لوگ بھی اس زمرے میں آنے چاہیے. وہ کون لوگوں کی طرف آپ کا اشارہ تھا جن سے آپ نے کہا کہ جواب ابھی تک نہیں مانگا گیا؟ میں نے یہ کہا کہ نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سامنے یہ معاملہ آیا سارا, انہوں نے کہا کہ یہ بلیٹنٹ انٹرفیئرنس ہے انٹو دی افیئرز آف پاکستان. اور نیشنل سیکیورٹی کونسل میں نے کہا کسی کا بیان لکھا ہے, آرمی چیف کا اس وقت کا لکھا ہے, نیول چیف کا لکھا ہے, کیا جو ہے ایئر فورس چیف کا لکھا ہے, کیا ISI کے چیف کا لکھا ہے؟ وہ شامل تھے, شریک تھے اس میں جنہوں نے یہ کہا. ایک دفعہ نہیں, دوسری دفعہ بھی شریک تھے. تو میں نے کہا ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے ان کے بیانات لکھے ہیں یا نہیں لکھے ہیں, ان سے پوچھیں کون سی آفیشیل سیکریسی ایکٹ اس میں ہوئی ہے. اور میں نے یہ بھی کہا کہ بدقسمتی سے بھٹو نے طاقت کا سرچشمہ عوام کہہ کے منضبط کر دیا, عوام کو مقتدر کیا آئین میں. آرٹیکل 7 میں صرف عوام ریاست ہے, عوام ریاست ہے. لیکن میں نے کہا بدقسمتی ہے کہ کبھی حکومت ریاست بن جاتی ہے, کبھی عدلیہ ریاست بن جاتی ہے, کبھی کوئی اور جو ہے مقتدر ہلکے ریاست بن جاتے ہیں, اور عوام بیچاری رل گئی ہے. تو عوام کے ساتھ وفاداری آرٹیکل 5 میں ہے. کھوسا صاحب بتائیے گا کہ آپ کی جو پارٹی کے ایک بڑے سینئر رہنما ہیں خورشید شاہ, انہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف کے لیے جو ریڈ کارپیٹ بچھایا جا رہا ہے وہ نون لیگ نہیں بچھا رہی, کوئی اور لوگ ہیں. تو آپ کی پارٹی کے وہ بڑے سینئر رہنما ہیں, بتائیے گا کون لوگ ہیں وہ؟ دیکھیں صاف ظاہر ہے کہ یہ نواز شریف کا یہ PDM کا تسلسل ہے. یہ جس میں اگر فواد احمد فواد ہوگا, جس میں آج چیمہ ہوگا, جس میں ڈاکٹر عسکری ہوگا, تو وہ پھر تسلسل ہے. اور شرم آنی چاہیے. میں نے تو کل بھی کیا تھا, پرائم منسٹر کو پوچھے, اور امبیسڈر پاکستان کا UK کا, وہ اس کو کیسے سی آف کرنے آیا تھا. اور ریاستی پروٹوکول ایک مفرور, ایک سزا یافتہ شخص کو دے سکتے ہیں, اس کے ساتھ ہاتھ ملائے تو 7 سال سزا ہے. 216 تعزیرات ہے پاکستان میں, اور یہاں امبیسڈر جو ہے اس کو سی آف کرتا ہے. تو یہ اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے کیا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نواز شریف کو ہم چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنانے جا رہے ہیں. یہ عوام جوتیاں مارے گی. آپ دیکھیں دھتکار کے جو ہے 18 مہینے میں انہوں نے کیا ہے, عوام کو انہوں نے جینا حرام کر دیا ہے عوام کا. نواز شریف آئے گا تو دودھ کی ندیاں بہہ جائیں گی. نواز شریف آئے گا تو لوٹ مار کر کے دھرتی ماں کا جو کچھ بچا ہے
وہ بھی لے جائے گا اگر نواز شریف کو دوبارہ آپ نے اقتدار دیا تو۔ سر نگران گورنمنٹ نے عوام کو ریلیف کیا، 40 پہ پیٹرول لیٹر کم کیا، آپ اس کو بھی معاشی سے ریلیٹڈ کر رہے ہیں؟ بھائی نواز شریف کا اس سے کیا تعلق ہے؟ وہ دنیا بین الاقوامی طور پر ریٹ جو ہے تیل کا وہ فکس ہوتا ہے، اگر بین الاقوامی طور پر ریٹ گر گیا ہے تو یہ انہوں نے کون سا احسان کیا ہے پاکستان پر؟ تو اس میں نواز شریف کا کیا تعلق ہے؟ نواز شریف کو گھسیٹ کے بیچ میں جائے، یہ تو حساب دار نے بھی کہا تھا، میرا نام ہی سنا ہے آنے کا تو ڈالر گر گیا۔ سر آپ کے اسد عمر صاحب نے کہا تھا 45 میں لیٹر پیٹرول کر دیتا، وہ بیان کہاں پہ ہے آج کل؟ وہ بھی بکواس کرتا تھا، میں نے کب کہا وہ صحیح بات کرتا تھا؟ وہ سارے ہی آگے لوٹتے ہیں، عوام کو بے وقوف بناتے ہیں، بکواس کرتے ہیں سارے، اور عوام جوتیاں مارے گی۔ اب دیکھیں الیکشن میں یہ جائیں تو صحیح ووٹ مانگنے ذرا عوام کے پاس، میں تو سبھی کو کہہ رہا ہوں جائیں عوام کے پاس، یہ جائیں اور نیوٹرلز کو اور کسی مقتدر حلقے کو ساتھ نہ لے جائیں، کھوسا پھر صاحب، دیکھیں ان کے ساتھ کیا کھوسا شروع صاحب ہوتا ہے۔ ابھی آپ نے کہا کہ سارے لوٹنے کے لیے آتے ہیں، تو کون ٹھیک کرے گا؟ کون عوام کی بات کرے گا؟ کون عوام کا سوچے گا؟ عوام کو ووٹ دینے دو، عوام کو ملکیت دو ان کے معاملات پر۔ عوام جب صحیح معنی میں عوام کی جمہور کی آواز آئے گی، جمہور کے منتخب نمائندے آئیں گے، آپ دیکھیں گے کہ ملک ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ چھوڑو، آپ نے لٹیروں کا ٹولہ بنا رکھے ہیں، آپ نے جو ہے مصیبت یہ ہے مافیاز بنا رکھے ہیں، اور وہ مافیاز نچوڑ رہے ہیں آپ کو۔ ابھی تک پاکستان کی عوام کو سمجھ نہیں آ رہا ہے، خدا را آپ ووٹ دیں تو ان لٹیروں کو مت دیں ووٹ، اور آپ اپنا ووٹ کا استعمال کریں اس شخص کو دیں جو پاکستان کی محبت دل میں رکھتا ہو، جو عوام کا خدمت کرنا چاہے۔ کھوسا صاحب نیب میں جو نئی تقرریاں ہوئی ہیں اس پہ کیا کہیں گے؟ وہ یار کیئر ٹیکر، یہ چیئر ٹیکر ہے، یہ کیئر ٹیکرز کا کام ہی نہیں ہے جو تقرریاں کر رہے ہیں۔ یہ جو انہوں نے اس ملک پہ جو ظلم اور بربریت روا رکھی ہوئی ہے، ان کی نیت ہی نہیں ہے الیکشنز کروانے کی، اس لیے کہ انہیں پتہ ہے آج الیکشنز کروائیں 2/3 سے عمران خان جو ہے وہ واپس آتا ہے اقتدار میں، یہ اس سے خائف ہیں، اس لیے یہ جو ہے الیکشنز بھی نہیں کروائیں گے یہ آپ۔ آج کے جو مقدمہ کے حوالے سے محترم عمران خان صاحب کی آج پٹیشن تھی، میں نے کواشمنٹ کے لیے کی ہوئی تھی کہ یہ سائفر کا مقدمہ جو ہے یہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کی عزت اور وقار اور ناموس کا جنازہ نکالنے کے مترادف ہے، کیونکہ ایک وہ شخص جس نے جو ہے پاکستان کی عزت اور وقار کی خاطر وہ ڈونلڈ لو کی اس خواہش کو، اس سائفر کو جو انہوں نے جو ہے ہمارے مجید امبیسڈر کو کہا تھا کہ اگر تم پاکستان کے وزیر اعظم کو چلتا کرو گے تو امریکہ تمہیں معاف کر دے گا، اس کی انہوں نے جو ہے نہ صرف نیشنل سیکیورٹی کونسل میں لے جا کے یہ مذمت کروائی کہ یہ بلیکنٹ انٹرفیئرنس ہے انٹو دی افیئرز آف پاکستان، بلکہ انہوں نے ایک اسٹرانگ ڈیموش لکھا